ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے ہی، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن جائے گا۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ ملکہ اس کو دیکھ کر مسکراتی۔ ملکہ نے اس سے کہا کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی سی ہے، میری گود سے گر نہ پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی رنگ کی تھی اور اس کے سنہری بال بھی تھے۔ وہ روتی تو یوں محسوس ہوتا کہ چاروں طرف جگمگانے لگی ہے۔ اس کی ہنسی کی آواز ایسی تھی کہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں، صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ میں ہی لگا رہتا تھا۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہو رہی تھی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ ماہر کا ریشم کے کپڑوں سے حاصل کردہ ریشم اس کے لباس بناتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانور کی کھال کے بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں پیروں کا رواج نہیں تھا، ورنہ ملکہ بے شمار قیمت پیور کے منگوا کر رکھتی۔ شہزادی سلطانہ کو دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئی تھی، جو ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ رات کو بستر پر ملکہ اس کونے پر سوتی، دوسری کونے پر بیچ میں شہزادی سلطانہ سوتی، اور ایک ٹانگ بادشاہ پر اور دوسری ٹانگ ملکہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہو رہی تھی، اور اس لاڈ پیار نے اسے بے انتہا بگاڑ دیا تھا، اور وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی، کھانے کی کوئی چیز پسند نہ کرتی اور اس کو پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ کر بات کرتی، باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو وہ دانت پیس کر بیٹھ جاتی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا کہنا ہی نہیں مانتی، بادشاہ اسے کچھ کہتا تو وہ اس کا بھی کہنا نہ مانتی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ اس باتوں کو اس لیے انداز کر رہے تھے کہ وہ بچی تھی اور اکلوتی تھی، اور شادی کے بعد سالوں بعد پیدا ہوئی تھی، مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن تھکنا تھا جب اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک زمین پر گرا دیا تھا۔ اس تقریب میں وزیر، مشیر اور امراء کے بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کو اس حرکت سے بادشاہ کو سخت بے عزتی ہوئی۔ وہ محل سے اٹھ کر چلا گیا۔ خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی۔ اس نے شہزادی کی یہ دیکھ کر شہزادی سے بد زبانی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشیروں کے پیالے زمین پر پھینک دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے اس سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا تھا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا اور رعیہ پرور ہے، مگر اس کی بیٹی تو دیکھو نہایت چڑچڑی، بد دماغ اور بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ بہت غمگین ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو برباد کر دیا ہے۔ غلطی ان کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔ سالگرہ کے واقعے پر بادشاہ اور ملکہ شہزادی سے بات چیت کرنی کم کرتی، مگر شہزادی اس کو اس بات کی پرواہ نہ کرتی۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو وہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چاپ رہنے لگا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی ہوتی تو وہ بیچارہ ہی چپ چاپ رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چاپ دیکھ کر ایک روز اس کے وفادار عقل مند وزیر نے کہا، جہاں پناہ،
ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کرا دی جائے، امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی سلطانہ کے کوئی نوجوان شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جہاں پناہ، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وزیر بولا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔ بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں سر پر بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور اسے ایسے ہی کیا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا، حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ چھٹوایا اور دہشت لہجے میں کہا، شہزادی، آپ محل کے آداب کا خیال رکھتی ہیں۔ ہم اس سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنے باپ ہیں، ہم آپ کے باپ ہیں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزادی سلطانہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی اس بات سنتے ہی اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس کی اس بات کی شکایت ملکہ سے کیوں کی؟ ملکہ تو خود اس کے برے رویے سے تنگ تھی۔ بے خسکی سے بولی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ تمیز سیکھ لو۔ شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھاتی ہی نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر غصے میں پاؤں پھٹکے ہوئے چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ملکہ، ہم چاہتے ہیں کہ اب شہزادی سلطانہ کی شادی کر دی جائے۔ ملکہ اداسی سے بولی، اس سے کون کرے گا؟ اور اس بد مزاجی کے قصے تو بچے بچے کی زبان پر ہے۔ ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی تھی اور آنکھیں گم ہو گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد شہزادی سلطانہ اپنے گھر میں ہی کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا۔ اس کے آنے کی خبر سنی تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیر نے شہزادی والے معاملات میں کوئی بات بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو طلب کر لیا اور وہ دونوں ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ اگلے بادشاہ کو ہدایت پر ملکہ نے شہزادی سلطانہ کو یہ اطلاع دی کہ اس کی شادی کی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی یہ سن کر تو پھٹ پڑی، ہاں ہاں، کر دیجئے میری شادی، میں خود اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تقریب ہوئی۔ شام کو شہزادی کے اس کے شوہر ایک بگھی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی، نہ ڈھول، نہ تماشا، نہ آتش بازی کی۔ شہزادی سلطانہ اس دوران اتنے غصے میں تھی کہ اس کی کوئی حد نہ تھی کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس نظر بھر کر اپنے دولہے کو دیکھا، اور نہ ہی رخصتی کے وقت بادشاہ اور ملکہ سے لپٹ کر روئی۔ اس کی یہ وجہ یہ تھی کہ اس کو ڈر تھا کہ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اب تو کسی نے بناؤ سنگار بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اس لیے نہیں روئی کہ اب رونا نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض تھی۔ پگی میں بیٹھی تو مگر ان کے کن آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک حسین جمیل نوجوان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی برقیں تھیں۔ شہزادی کے موقع پر تو چہرے بہت خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مگر وہ تو سنجیدہ شکل بٹھائے بیٹھا تھا۔ شہزادی کو زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بگھی رک گئی، اس کی منزل آ گئی۔ وہ اس نوجوان کا گھر تھا۔ وہ نوجوان اتر کر کھڑا ہوا۔ اس نے جب اترنے کا نام ہی نہیں لیا تھا تو وہ سختی سے بولا، شہزادی صاحبہ، اب اتر بھی جاؤ، ایک کنیزی نہیں آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اتاریں گے۔ میں تو ایک لکڑ ہرا ہوں، پہلے سارا خود کام کرتا ہوں، اب تم سے کرواؤں گا۔ میں نے زندگی میں بڑی مشکلیں تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب سکھ کا وقت آ گیا ہے۔ شہزادی تو ہکا بکا رہ گئی۔
اس کی شادی ایک لکڑہرے سے کرا دی۔ دکھ اور شرمندگی سے اس کی آنکھیں آنسو آ گئے اور اسے روتا دیکھ لکڑہرا نرم پڑ گیا۔ میری تکلیف کا سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اچھی بیوی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ غلط نہ سمجھو، میں تو اس بات پر روئی ہوں کہ میری شادی ایک لکڑہرے سے کرا دی گئی۔ ابا حضور سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ شہزادی سلطانہ نے بگھی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ لکڑہرا ہنسنے لگا۔ تو تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم بدتمیز لڑکی کی شادی کسی شہزادے کے ساتھ ہوتی؟ تم مجھے میرے منہ پر بدتمیز کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے چیخ کر کہا۔ میں تو منہ پر ہی کہہ رہا ہوں، لوگ تمہارے پیچھے پیٹھے ہی کہتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ تم سے شادی کر لو، میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ تم جیسی لڑکیوں سے میں کبھی شادی کی حامی نہ بھرتا۔ انہوں نے اپنی مصیبت میرے گلے میں ڈال دی، اب زندگی بھر بھگتوں گا۔ لکڑہرے کی یہ توہین آمیز بات سن کر شہزادی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ لکڑہرے نے زبین سے گھبرا گیا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ شہزادی سے بولا، تم نے رونا دھونا بند نہیں کیا تو میں تمہیں جنگل چھوڑ آؤں گا۔ شیر چیتے دن میں تو انہیں البتہ رات کو ضرور باہر نکل آتے ہیں۔ اس کی دھمکی کا ثابت ہوئی۔ شہزادی نے رونا بند کر دیا۔ لکڑہرا اس لیے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کافی بڑا تھا اور اس سے بڑے اس کا صحن تھا۔ اس کا سامان معمولی سا تھا۔ شہزادی منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ لکڑہرے نے باورچی خانے میں جا کر کھانے کا انتظام کیا۔ شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانے کے دوران وہ چپ ہی بیٹھی رہی۔ کھانے کے بعد بولی، میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں۔ میرے ابا حضور اور اماں حضور میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لکڑہرا تنزیہ سے بولا، اس کی زیادتی تو تمہیں یاد ہے، تم کیا کرتی تھی بھول گئی؟ تم نے اب اس کے لاڈ پیار نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تم اکلوتی تھی، اس لیے وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے، تمہاری ہر بات مانتے تھے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا کہ اب من مانی کرنے لگی، اور یہ من مانی بڑھ کر بدتمیزوں میں تبدیل ہو گئی۔ ضد تو چھوٹے بچے کرتے ہیں اور ضد کرتے بچے اچھے نہیں لگتے، مگر تمہاری جیسی لڑکیاں ضد کرتی ہیں تو وہ واہیات کہلاتی ہیں۔ میرا بس چلے تو لڑکیوں کو زندہ ہی مار دوں، وہ ان کے خواب ٹکرائے مارے اور مزہ چکیں۔ یہ سن کر شہزادی پھر رونے لگی۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو، اب تم میری بیوی ہو۔ تمہاری بری باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم ان عادتوں کو چھوڑ دو اور ہماری زندگی میں ہنسی خوشی رہو۔ یاد رکھو سالگرہ والے دن تم کتنی بدتمیز تھی۔ لکڑہرے نے اسے یاد دلایا۔ شہزادی چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ بات تو پورے ملک کے بچے کو پتہ ہے۔ اس دن ہمارے محلے میں دو عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ بددعا دی کہ اللہ کرے تمہاری بچی شہزادی کی طرح بدتمیز ہو۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ لکڑہرے کی بات سن کر اس کو احساس ہونے لگا کہ واقعی اس کے ماں باپ ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہیں اور اس سے اتنی محبت کرتے تھے، مگر اس نے ہمیشہ محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اپنی یہ باتیں سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہچکچا کر رونے لگی۔ لکڑہرے نے کہا، صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، اب ہم 1-2 ہو گئے ہیں، مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنا پڑیں گی تاکہ اتنے پیسے ملیں کہ ہمارے گھر کے اخراجات ٹھیک ہوں۔ ویسے تو تم بادشاہ کی بیٹی ہو، خرچے کے معاملے میں تمہارا کھلا ہاتھ ہوگا، اور دیکھو ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا، محلے والے انہیں خریدنے آئیں گے تو انہیں فروخت کر دینا۔ میرے کمرے میں آوازیں آ رہی تھی، ایک لکڑہرے کی بولنے کی، دوسری شہزادی کی سکیوں کی۔ شہزادی کو اپنی امی اور ابا کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اگلے روز لکڑہرے کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ سو کر اٹھا تو شہزادی اس کے انڈوں پر انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے کی دکان سے منگوائی تھی، مجھے تو کچھ پکانا نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی شرم سے منہ سرخ ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا لکڑہرا شوہر کیا سوچے گا کہ اتنی بڑی ہو گئی ہو، اسے کھانا بھی پکانا نہیں آتا۔ لکڑہرا شام کو گھر آیا تو وہ اس سے صبح سے زیادہ حیرت ہوئی۔
شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ مرغیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ گھر کا دروازہ علانہ کھلا ہوا تھا، مگر وہ شہزادی کے پاس بھاگ کر باہر نہیں گئی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہارے نے کہا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور ایک بدلتی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ وحشت اور جنون کے نظر نہیں آ رہے تھے جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ بیل اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ انہیں میں سے وہ جنگل میں سے بہت تھوڑے تھے، اس نے خوش ہو کر کہا اور مزے کھانے لگی۔ وہ تو بڑے مزے کے تھے۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی آس پاس کے بج اٹھے ہو۔ کل تو شہزادی کی آوازیں ایسی تھی کہ سن کر لکڑہارے کا دل چاہ رہا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لوں۔ میں نے محلے کے ایسے لڑکے سے کھانا منگوایا تھا جس کو میں نے انعام دو سکوں، وہ بھاگ کر میرا کام کر دے۔ کھانے کے بعد لکڑہارے سے کہا، شہزادی مجھے خوشی ہے کہ تم بدل چکی ہو۔ وہ بولی، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا ہے کہ کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں امی حضور اور ابا حضور کو بہت دکھ دیے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ان سے ملنے لے جائیں۔ لکڑہارے نے گھبرا کر کہا، کبھی بھی نہیں، تم وہاں جاؤ گی اور وہ رہ جائے گی، میں کیا کروں؟ میری مرغیوں کو دانہ کون ڈالے گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا، ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی، میرا اصل گھر تو اب یہی ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو اس کا دل چاہا کہ مارے خوشی کی ایک چیخ مارے، مگر اس نے ضبط اور اندھیرے سے بولا، ٹھیک ہے ہم کل محل چلیں گے، مگر میں لکڑیاں کاٹنے جنگل نہیں گیا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ بولے، اس کی تم فکر مت کرو، میں نے بہت ساری اشیاء جمع کر رکھی ہیں جو محل میں میرے کمرے میں ہی ہے، میں وہ بھی لاتی ہوئی۔ اگلے روز وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر ملکہ جلدی سے شہزادی کو گلے لگایا اور رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع ملی تو وہ وہاں آ گیا۔ اسے شہزادی کو دیکھ کر رونے لگا اور اس سے لپٹ گیا۔ ابا حضور مجھے معاف کر دیجیے، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا اور اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے بھی شہزادی کو محبت سے لپیٹا اور بولا، غلطیاں بچے کرتے ہیں، بڑوں کا کام ہے کہ انہیں معاف کر دے بیٹی، ہم تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ اس کی خوشی ہے کہ تم اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا، شہزادہ بابر، ہم تمہارے مشکور ہیں کہ تم شہزادی کو براہ راست پر لانے کی ہماری مدد کی۔ لکڑہارا جو اصل میں شہزادہ تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی۔ ان دونوں کی باتیں کو شہزادی بہت حیرت سے سن رہی تھی، جبکہ ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی حیرت ناک بادشاہ نے کہا، بیٹی، ہمارے وزیر نے ہمیں یہ صلاح دی تھی کہ شہزادہ بابر کو ایک لکڑہارا بنا کر اس کی شادی تم سے کرا دی جائے۔ شہزادہ بابر کی ذہن نوجوان ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ ہم بہت خوش ہیں۔ شہزادی اس تبدیلی سے ہر طرف خوشیاں پھیل گئی تھیں۔ شہزادی نے اس شاہی غلاموں اور کنیزوں سے معافی مانگی جن سے ان سلوک اچھا نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے اس نے اشرفیوں کی تقسیم کی، وہ سب بھی خوش ہو گئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادہ بابر سے کہا، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا، بیٹی کہاں جانے کا کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے شرما کر کہا، اپنے گھر، جہاں میری مرغیاں اور محلے کا وہ لڑکا ہے جو چھوٹے بھائیوں کی طرح بھاگ کر میرا کام کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بہت دنوں بعد محل میں دونوں کی ہنسی لوگوں نے سنی تھی۔ خیر، بادشاہ نے دوبارہ وہاں بھیجا۔
مرغیاں انہوں نے محل میں منگوا لی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے۔ اس لڑکے کو بھی بازار سے شہزادی کی یہ چیزیں ہی خرید کر لایا تھا۔ شہزادی نے بہت سے تحفے بھجوائے تھے۔ کچھ دن بعد محل میں گزر کر بادشاہ شہزادہ بابر شہزادی سلطانہ کو اپنے ملک روانہ ہو گیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔